أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله مولانا العظيم. तर्जुमा इन आयत मुबारक का ये है, बारी ताला इरशाद फरमाते हैं अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रक़ीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा चीज़ थे। इद अवल फित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमा और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता निकाल दे। फ़ज़रबना अला आदानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, चुनांचे हमने उनके कानों पर थपकी देकर कई सालों तक उनको गार में सुलाए रखा। तुम बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा, फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उन दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम,
یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے لقد قلنا اذا شططا، تو یقیناً ہم اس وقت انتہائی لغو بات کریں گے۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، یہ جو دوسرے معبود مان رہے ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ساتھیوں جب تم ان لوگوں سے بھی علیحدگی تم نے اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی سعادت باری تعالیٰ نے مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سورہ کہف کا ہمارا تیسرا درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 درس ہو چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی تھی، میں اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ اور اس کی کچھ سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آج کا جو درس ہونے جا رہا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کا خلاصہ پیش کیا تھا کہ سورہ کہف کن موضوعات پر مشتمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ کہف کا خلاصہ صبر اور شکر کے اعلیٰ نمونوں کو پیش کرنا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، 5 واقعات ہیں، اور 5 کے 5 واقعات میں سے کچھ تو صبر کی مثال پیش کرتے ہیں، کچھ شکر کی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، کچھ ایک آدھ واقعہ، 1-2 واقعات وہ بھی ہیں جن کے اندر نہ صبر ہے نہ شکر ہے، اور انہی کے اندر ہمارے لیے فتنوں کے دور میں حفاظت کا سامان بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ عام طور پر ہم لوگوں کو جن فتنوں سے سابقہ ہوتا ہے وہ 4 طرح کے فتنے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس سے ہٹ کر کوئی فتنہ عموماً نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یا تو دینی فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے، یا پھر مالی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، یا علمی فتنہ ہوتا ہے، یا سیاست اور اقتدار کا فتنہ ہوتا ہے۔ علم، دولت، سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین، ان سے ہٹ کر کوئی فتنہ انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ ان چاروں فتنوں کے لیے تدارک کا سامان اللہ تعالیٰ نے جن واقعات میں بیان فرمایا ہے، میں نے اس کی طرف
اشارہ کر دیا تھا۔ انسان اگر دینی فتنے میں مبتلا ہو، یعنی حالات ناسازگار ہوں اور حکومتیں آپ کو اپنے دین اور ملت اور شعائر کے اوپر جمنے نہ دیں، تو ویسے حالات میں اصحاب کہف کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب کہف نوجوان تھے اور دین اسلام پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے جس جگہ وہ رہتے تھے وہ حکومت اور بادشاہ دونوں دین اسلام کے خلاف تھے، اور طرح طرح کی بندشیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر لگایا کرتے تھے۔ ان حالات میں اصحاب کہف نے جس استقامت کا ثبوت دیا اور جو فیصلے اور ڈیسیزنز ان لوگوں نے لیے، آج کے اور قیامت تک کے جو بھی فتنے دین سے ریلیٹڈ ہوں گے، ان میں یا ان فتنوں کے لیے اصحاب کہف کے واقعے میں بہت سے اسباق ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو اللہ کی توفیق سے جس قدر بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوسرا فتنہ میں نے بتایا تھا علمی فتنہ۔ انسان جب باصلاحیت ہو، اللہ نے علم سے نواز دیا ہو اور خوب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، تو بسا اوقات ذہن میں بات آنے لگ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے میری اپنی ذہانت کی رہین منت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اس فتنے کا تدارک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے اندر ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ کسی نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ حضرت بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جانکار اور عالم کون ہے بڑے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت کا یہ کہنا بالکل بجا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر جب حضرت حیات تھے ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ وقت کے نبی علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اپنی ذات کی طرف کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، تم سے بھی بڑھ کر جانکار ہمارا ایک بندہ ہے، اور پھر وہ پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، تو اس میں ان علمی فتنوں کا تدارک اس واقعے میں ملتا ہے۔ مالی فتنہ اگر ہے تو دو باغ والوں کا واقعہ آئے گا آگے، وہ اس کے اندر سارا اس کا تدارک مل جائے گا۔ سیاست، اقتدار، حکومت اور سیاست کا دائرہ جتنا بھی وسیع ہو یا محدود ہو، آدمی کو تھوڑا سا اقتدار کچھ حاصل ہونے لگتا ہے تو بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی اپنی اوقات بھولنے لگ جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا کہ اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ ذرا سا بھی کوئی کام اگر اس سے بن جاتا تو وہ اس کی نسبت اللہ کی قدرت کی طرف کیا کرتا تھا۔ تو یہ چار طرح کے فتنے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر یعنی کہ ہٹ کر کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے، اور ان تمام فتنوں کا تدارک اس صورت میں موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس صورت کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ وہ فضائل آپ کے ذہن نشین ہوں گے اور آپ ان کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے، اور اگر اب تک عمل کرنا نہ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے توفیق مانگے۔ ہر کام اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان نظر عام سہی، عرفان نظر عام نہیں۔ اللہ کی توفیق ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ گزشتہ ہفتے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سورت کا شان نزول آپ حضرات کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو ہلکا سا اشارہ کر دوں تاکہ اور بھی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور اس دعوت کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ایک طرح کی بے چینی کے اندر رہتے تھے، اور وہ یہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے مشرکین مکہ، تاکہ آپ کی بات قبول کرنے والا کوئی نہ رہے۔
لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، قریش کے خاص طور پر، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، پچھلی تاریخ سے یہ لوگ واقف نہیں تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہود جو ہیں وہ بہت قابل ہوتے ہیں، اہل کتاب ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے پاس آسمانی علم بھی ہے، تو ان کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے 2 آدمی پر مشتمل اپنا ایک ڈیلیگیشن مدینہ روانہ کیے کہ وہاں سے یہودیوں کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے کہ یہ جو محمد ہے ہمارے پاس مکہ میں، یہ بہت کچھ عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نبی سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں جس سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے ان آئے ہوئے دونوں افراد سے 3 سوالات بتائے تھے اور کہا تھا کہ ان سے جا کر 3 سوالات پوچھ لینا محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر انہوں نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سچے ہیں، اور اگر جوابات نہیں دے پائے تو سمجھ لینا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ 3 سوالات کیا تھے؟ ان تینوں سوالات میں پہلا سوال تو روح سے متعلق تھا کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا سوال جو تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور ان لوگوں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے جو اپنے شہر سے نکلے تھے اور پھر غائب ہو گئے تھے اور پھر کئی صدیوں کے بعد بیدار ہوئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال اس شخص کے بارے میں بتائیے جو دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھوم گیا تھا۔ ان تینوں سوالات کو لے کر وہ لوگ آئے مکہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ کل آنا، میں بتا دوں گا، اور آپ کو یہ امید تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے تو آپ اس وحی کی روشنی میں جواب دے دیں گے۔ لیکن اتفاق کی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کل آنا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، چنانچہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وہ لوگ جواب جاننے کے لیے آ رہے اور وحی نازل ہی نہیں ہوئی، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، اس طریقے سے کرتے کرتے 15 دن ہو گئے، اور 15 دن کے وقفے کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی تنبہ کیا اور اس طرف بھی یعنی کہ توجہ دلائی کہ آئندہ اگر کچھ بھی کام مستقبل کے حوالے سے کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرنا تاکہ اللہ اس کام کو جلدی کرے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ روح سے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں بات ہو چکی ہے، اور اس صورت میں 2 واقعات جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو آج کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس حصے سے اصحاب کہف کا سلسلہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں کچھ زیادہ ہی عجیب چیزیں ہیں؟ یعنی یہ استفہامیہ انداز ہے، یعنی تم یہ جو سمجھ رہے ہو اور بڑا تیر مار لیے، یہ سے سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا تیر مار لیا تم نے، جو مدینے سے جا کر جو ہے تو سوال لے کر آ گئے کہ غار والے اور رقیم والے کون ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیزیں ہیں؟ اس سے زیادہ عجیب چیزیں تو تمہاری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں۔ غور کریں، اللہ نے جو بینائی دی آنکھوں کو، تھوڑا سا غور کریں، آنکھ بند کر کے آنکھ پر غور کریں کہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ کان پر غور کریں، کتنا پتلا اندر پردہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں انسان سن لیتا ہے۔ دماغ پر غور کریں، انسان اپنے دل پر غور کریں، اور اس سے بڑھ کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس بات پر غور کریں کہ تم میں جو نبی ہیں امی ہیں، ظاہری طور پر حرف شناس نہیں ہے۔ جو نبی تم میں مبعوث کیے گئے ہیں وہ امی ہیں اور بظاہر حرف شناس نہیں ہے، بظاہر لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن غور نہیں کرتے کہ وہ کیسی عجیب باتیں اور کتنی اعلیٰ باتیں تم کو سناتے رہتے ہیں۔
کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس واقعے سے بڑھ کر نہیں ہے جو ہو چکی ہے. تو تم نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار دیے جو ان کا نام لے کر یہاں آ گئے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بہرحال یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کو پا سکتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر اگر انسان غور کر لے تو اس کو بہت سارے حقائق کا پتہ چلتا رہے گا. قیامت کی صبح تک نئے نئے انکشافات، نئے نئے حقائق اور نئی نئی حقیقتیں انسان کے علم کے دائرے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو سامنے آتی رہے گی. اس کا سلسلہ لامتناہی ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا ہے. تفصیلی واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کا اسلوب بھی دیکھیے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کا یوں سمجھ لیجئے کہ باٹم لائن سنا دیا 2 آیتوں کے اندر، جبکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے 26 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ واقعہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اور یہاں سے شروع کیا اس کو، تو آیت نمبر 26 تک 16 آیتیں ہیں. آیت نمبر 26 تک آج جو میں نے تلاوت کی ہیں وہ آیت نمبر 9 سے شروعات کی ہیں. 8 آیتیں ہماری پچھلے ہفتے میں ہو چکی تھی. آج جو میں نے شروعات کی ہیں وہ آیت نمبر 9 سے کی ہے. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پورا ایک ساتھ ایک جگہ بیان کیا ہے. ان کا واقعہ قرآن میں سورہ کہف کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل صورت حضرت یوسف کے واقعے ہی پر رکھ دی ہے. ان کے اس صورت کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. بالکل اسی طرح اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک 16 آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اور اس سورت کا نام سورہ کہف بھی انہی اصحاب کہف کی مناسبت سے پڑا ہے. اب یہ کہف کیا ہے اور یہ رقیم کیا ہے؟ کیا کہف والے اور رقیم والے وہ ایک ہی ہیں یا 2 الگ الگ ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بات کر دوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو تفصیلی بیان کرنے سے پہلے اس واقعے کا باٹم لائن، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اس پورے واقعے کو صرف 2 لائن میں بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند نوجوان تھے، اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل پڑے، اللہ سے دعا کی، غار میں گئے، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور لمبی مدت تک ان کو سلایا اور صدیوں کے بعد اٹھا دیا. واقعہ ختم. یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سمیٹ دیا اور اس کے بعد پھر آگے تفصیل ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں 2 آیتوں میں مختصر پہلے یعنی کہ ایک ٹریلر جو بتا دیا گیا وہ یہ ہے کہ دیکھو کچھ بندے اٹھے، غار میں گئے اور ہم نے ان کو صدیوں تک 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تھے. 309 سال کے بعد جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں بیدار کیا. تمہارا دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طریقے سے 309 سال کے بعد بھی بالکل اسی انداز میں جیسے رات میں سوئے ہو اور صبح میں اٹھے ہو، اتنی مدت کے بعد ہم اٹھا سکتے ہیں. تو صدیاں اور بیتتی چلی جائے ہم تمہیں اسی طریقے سے بیدار کر سکتے ہیں. واقعہ کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. یہ واقعہ ہے کہ چند نوجوان تھے. پہلے یہ سن لیں کہ واقعہ کب کا ہے اور کہاں کا ہے. یہ 2 چیزیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے. قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے. قرآن واقعات میں جزیات کے اوپر بحث نہیں کرتا ہے. قرآن ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے جن چیزوں کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے. جن کا تعلق براہ راست ہدایت سے نہیں ہوتا ہے قرآن ان ساری جزیات کو حذف کر دیتا ہے اور اس میں قرآن کے اندر وہ جزیات نہیں ہوتی ہیں. اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہ کب کا واقعہ ہے، کون سے زمانے کا ہے، کون سے شہر کا ہے، کون سے ملک کا ہے، قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. کیونکہ کس زمانے کا ہے، کس شہر کا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اللہ
مفسرین کرام کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا گہوارہ بنا دے۔ ہر وہ چیز جو تشنہ طلب ہو سکتی تھی یا انسان کو جس کے پڑھنے کے بعد کچھ جستجو پیدا ہو سکتی تھی، ان ساری تفصیلات کو مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں درج کر دیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے کہاں کے تھے اور کب کے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد کا واقعہ ہے۔ کتنے سال بعد کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اور یہ جب واقعہ پیش آیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے علماء تھے اور عیسائیت کے جو سچے علمبردار تھے، وہ دین عیسائیت کی تبلیغ اور اشاعت میں ہماتن مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کی کوششوں سے بہت سے نوجوان دین اسلام، دین عیسائیت کو قبول کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 سال پہلے یہ لوگ بیدار ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 سال پہلے یہ بیدار ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کتنے سال بعد؟ 250 سال بعد۔ اور 309 سال وہ سوئے رہے۔ 250 اور 300 550 سال، اور پلس آپ اس میں ایڈ کر دیجئے 9 سال، تو اس طریقے سے یعنی کہ 560 سال کا جو عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، وہ برابر یعنی کہ میل کھا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے زمانے کے بارے میں عام طور پر مفسرین کرام کا یہی خیال ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال پہلے وہ لوگ بیدار ہوئے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس سے سخت اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہوتا تو یہودیوں کو اس واقعے سے کیا دلچسپی ہوتی؟ بار بار اس میں دلچسپی لے رہے یہودی، اور یہ یہودی جو ہے اس کو ایک اچنبے کے طور پر ان کے ہاتھ میں دے رہے کہ جا کر پوچھو کون تھے۔ اتنا اہتمام کیوں کرتے؟ یہ اتنا اہتمام کیونکہ یہودیوں کا زمانہ عیسائیت سے پہلے کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے بعد کی بات ہوگی اس کو اتنی اہمیت کیوں دیں گے؟ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی بار بار کی دلچسپی اور اللہ کے رسول کے لیے ایک ناقابل تسخیر سوال کے طور پر اس کو پیش کرنا، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ اصحاب کہف کا یہودیوں کے زمانے سے بھی پہلے کا ہوگا، یا پھر بہت ہو گیا تو یہودیوں کا جو اولین دور تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے فوراً بعد کا سمجھ لیجئے، اس وقت کا کوئی واقعہ ہوگا۔ لیکن زیادہ تر جمہور مفسرین کرام اسی بات کو مانتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد واقع ہوا تھا۔ اب یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آج کل جو ٹرکش ہے، ٹرکش کے اندر ایک شہر پڑتا ہے ترتوس، اور اس وقت اس کا نام تھا افسوس، وہاں کا یہ شہر ہے۔ ایشیائے کوچک آج بھی اگر آپ گلوب دیکھیں اور گلوب میں اگر آپ ٹرکی کا اگر میپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کوچک نام سے، ایشیائے کوچک کے نام سے جو علاقہ نظر آئے گا، اس کے اندر کا ایک شہر یہ تھا افسوس، اور آج کل اس کا نام ہے ترتوس۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت جس وقت یہ لوگ نکلے تھے، جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور اس کو انگریز مورخین نے دقیانوس کو لکھا ہے ڈیشیس، ڈیشیس DECIOUS، ڈیشیس۔ یہ انگریز مورخین نے اس کو یہ کہا ہے، اور اس کو اردو میں دقیانوس لکھا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا دقیانوس، اور یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس یہ مشرک تھا،
اور کٹر مشرک تھا اور سخت ظالم تھا۔ نہ صرف یہ مشرک تھا بلکہ شرک کا داعی تھا، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اپنی خدائی کا بھی اعتراف کروایا کرتا تھا، اپنی خود کی بھی مورت تھی اور دوسری مورتوں کے سامنے جو ہے حکومت کے فرمان کے تحت لوگوں سے شرک کرایا کرتا تھا۔ اور اگر اس کے دور میں کوئی توحید پر قائم رہنے کی کوشش کرتا، یہ توحید کا اقرار کرتا، تو بسا اوقات یہ دقیانوس یا ڈیشیس سزائے موت تک دے دیا کرتا تھا۔ اس کے دور کی یہ بات ہے کہ کوئی بہت بڑا میلہ لگا، جیسے مذہبی میلہ جیسے ہمارے یہاں لگتا ہے۔ کہاں لگتا ہے؟ وہ کمبھ کا میلہ لگتا ہے۔ کہاں لگتا ہے؟ ابھی الہ آباد میں ہوا ہے، کبھی کاشی میں، کبھی متھرا میں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ خیر، تو یہ جو مذہبی میلے لگتے ہیں اور سارا شرک اور شرک کی خباثت ہوا کرتی ہے، ایسے ہی اس کے زمانے میں ان کا کوئی مذہبی میلہ لگا کرتا تھا جہاں آ کر سب شرک کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ میلہ لگا، اب اس میں کچھ لوگ نوجوان خاص طور پر ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی تعلیم سے متاثر تھے اور حضرت عیسیٰ کے دین عیسائیت کے جو علماء تھے ان کے خوش چین تھے۔ تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے آہستہ سے کھسک گیا، آہستہ سے کھسک گیا اور دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرا بھی نکلا، وہ بھی جا کر بیٹھ گیا۔ ایسے تقریباً کرتے کرتے وہ 5-6 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 لوگ ہو گئے۔ اور یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بڑا میلہ ہے، شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، خباثت چل رہی ہے۔ ایک ایک کر کے سب کھسک گئے، 6 لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پہلے تو تھوڑا شاید ہیزیٹیشن رہا ہوگا، کچھ ہچکچاہٹ رہی ہوگی، کچھ تکلف رہا ہوگا ملنے میں، لیکن پھر تعارف ہوا ایک دوسرے کا۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، یہ میری طبیعت کو بہت اس سے بار گرتا ہے، میں تو بس ایک اللہ کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا بھئی میں بھی تو اسی لیے آیا ہوں۔ تیسرے نے بھی کہا کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ اور اس طریقے سے وہ 6 مل گئے۔ قوم دیکھ رہی تھی ان کو، تو اب پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کیوں واپس آئے۔ معلوم ہوا قوم کچھ لوگ آئے اور پکڑے ان کو، اور بھئی کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں؟ تو کہا کہ ہم یہ سب نہیں مانتے ہیں۔ جب ایمان کی چنگاری دل میں اتر جاتی ہے تو اس کا اظہار کیے بغیر دم نہیں لیتی ہیں۔ یاد کیجئے ابو ذر غفاری کو یاد کیجئے رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حالات ناسازگار تھے، سازگار نہیں تھے حالات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ ان کو منع کیا تھا کہ ابھی اظہار مت کرنا، ابھی آپ اپنے قبیلے چلے جائیں، وہاں کوشش کریں لوگوں کے ذہن کو بدلنے کی، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ایمان قبول کروں اور اسلام کا اپنے اظہار نہ کروں۔ اور ببانگ دہل حرم میں پہنچ کر جو ہے تو اعلان کیا تھا، اور کفار مکہ ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تو ایمان اگر دل میں اتر جائے تو وہ تو اپنا رنگ بتائے گا، اپنا رنگ بتائے گا۔ تو یہ لوگوں نے چھپایا نہیں اپنی دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے آئیڈیالوجی کو، اور اس پر کہ سارا ماحول کفر کا ہے، حکومت کفر کی ہے، اور حکومتی کارندے وہ بھی کفر کے اوپر ہیں، تو ہم کیوں اپنی آئیڈیالوجی بتائیں؟ تھوڑا سا مصلحت سے کام لے لیتے، تھوڑا سا حکمت سے کام لے لیتے، اپنی جان بچی تو لاکھوں پائیں، بعد میں دیکھیں گے۔ نا 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 نا، یہی تو ہے فتنوں کا حل، سورہ کہف میں یہی تو ہے۔ دجالی فتنے جتنے ہیں یہی تو حل ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کیا ہے، حکومتی کارندے کون ہیں، بادشاہ کا مزاج کیسا ہے، اور توحید کا اقرار کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود ایمان پر استقامت ان کی یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا تو برملا انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ معاملہ بادشاہ تک پہنچا، دربار میں بلایا گیا، دیکھا کہ سب نوجوان ہیں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور سجدہ نہیں کرتے ہو ان کو۔ تو انہوں نے کھل کر کہا کہ نہیں،
ہم تو یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہیں، ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ چونکہ نوجوان تھے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر، بلکہ سبھی یہ 6 کے 6 تھے، 6 کے 6 دربار سے ریلیٹڈ، درباریوں اور وزراء کے خاندانوں سے تھے، اس لیے بادشاہ نے فوراً سزا نہیں دی، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم نوجوان ہو، کچی عمر کے ہو، ناسمجھ ہو، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، کل تک یا کچھ دن، اس نے جو بھی کہا ہو، 1-2 دن یا 1 آدھ ہفتہ، کہا کہ اچھے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا، اور یہ شیطانی خیالات، اس کے حساب سے یہ شیطانی خیالات دماغ سے نکال دو، لیکن جو مہلت دی جا رہی ہے اس کے بعد بھی اگر تم نہ بدلے تو پھر سزائے موت کے مستحق ہوں گے۔ یہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی پر قائم ہیں، وہاں سے نکل گئے۔ باہر جب آئے تو باہر آنے کے بعد ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، تو سب نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ نے جو دین اور ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا ہے، اب ہمیں اس ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کیا جائے؟ اگر یہاں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر طاقت تو ہماری ہو نہیں سکتی، یہاں ایمان کے اوپر قائم رہنا آسان نہیں ہے، تو سب نے یہ طے کیا کہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں دور کسی جنگل میں جا کر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تھے یہ؟ 6 لوگ تھے، 6 نام پتہ ہے؟ اس سے پہلے میں نام بول چکا ہوں ان کے، آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، چلیے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکسلمینا، تیسرے کا نام تھا مشلینا، چوتھے کا نام تھا مرنوش، پانچویں کا تھا برنوش، اور چھٹے کا تھا شازنوش۔ یہ 6 نام تھے۔ یہ 6 کے 6 اس عزم کے ساتھ شہر سے نکل گئے کہ اب کسی دور جنگل میں کہیں جا کر پناہ لیں گے اور اپنے دین اور ایمان کے اوپر قائم رہ کر زندگی گزاریں گے، آگے جو ہوتا ہے اللہ مالک۔ اب یہ 6 نکلے، راستے سے گزر رہے ہیں تو راستے میں جو ہے ایک چرواہا ملا۔ راستے میں کون ملا؟ چرواہا ملا۔ چرواہے کا نام تھا کفش تیتوس۔ کیا نام تھا؟ کفش تیتوس، یہ چرواہے کا نام ہے۔ اور اس چرواہے کے ساتھ، اچھا وہ چرواہا ملا تو اس نے پوچھا بھئی کدھر نکلے؟ تو انہوں نے یہاں بھی کھل کر بات کی کہ بھئی ہم تو اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل گئے، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے شہر کے لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور وہ زبردستی ہم کو ان کے نظریات پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہاں سے نکل گئے۔ چرواہے نے کہا یہ بھی تو، میں بھی تو وہی ہوں، میرا نظریہ بھی یہی ہے، مگر میں ڈر کے مارے خاموش رہتا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ چل لیتا ہوں۔ چل، اب کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 6 پہلے تھے، ایک یہ ہو گئے 7۔ اب اتفاق یہ کہ وہ چرواہا تھا تو اپنے جانوروں کو درندوں سے بچانے کے لیے کتے وغیرہ ساتھ میں رکھتے تھے، تو اس کا کتا ساتھ میں تھا۔ کتے کا بھی نام ہے، کتے کا نام کیا ہے؟ قطمیر۔ کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر۔ کس کا تھا کتا؟ نام بولو جس کا تھا۔ کفش تیتوس۔ کس کا تھا؟ کفش تیتوس کا کتا تھا قطمیر۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ کتے کو نہیں لے کے چل سکتے، ٹھیک ہے بھئی آپ آنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، کتے کو نہیں لے سکتے۔ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کتے کو بہت بھگایا، کتا جو ہے بھاگنے کے لیے تیار ہی نہیں، ویسے بھی کتا وفادار ہوتا ہے، کتا وفادار ہوتا ہے، بھگایا اس کو، بھاگا نہیں، 2 بار 3 بار بھگائے، بھاگا نہیں۔ کہتے ہیں روایتوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی، اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی۔ اس نے کہا کتے نے بھائی کیوں بھگاتے ہو مجھے، میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم لوگ جس خدا کو مانتے ہو میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں، مجھے لے لو، مجھ سے تم کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تم جہاں بھی ٹھہرو گے میں تمہاری پہرے داری کروں گا، میں تمہاری
پہرے داری کروں گا. یہ اس کے منہ سے آواز آئی, قوت گویائی اللہ نے دے دی. یہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, اس کے اندر سے بات کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کے اندر. یہ کان کی وہ سیم گوشت ہے, کان کی آپ کی کیا کہیں گے اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ ہاں, کان کی لو. یہ بھی سیم گوشت کا لوتھڑا ہے, اس میں سے آواز کیوں نہیں آتی؟ اس میں سے کیسے آتی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی. قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. پیر بولے گا, ہاتھ بولیں گے, ہر حصہ انسان کا جو گناہوں میں ملوث رہا ہوگا وہ جسم کا حصہ انسان کے خلاف گواہی دے گا. کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے یہ اشکال کیا تھا کہ حضرت بولتی تو صرف زبان ہے, گھٹنا کیسا بولے گا, کونی کیسے بولے گی؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب دیا تھا, وہ اللہ جس نے زبان کو قوت گویائی دی وہ گھٹنے کو قوت گویائی دے دے گا. کوئی آلہ تو فکس نہیں ہے, برابر ہے. تو کتا اگر بولنے لگ جائے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز ناممکن تو چھوڑ دیجئے, بعید بھی نہیں ہے, بعید بھی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کتے کو ساتھ میں رکھ لینا چاہیے. اب یہ لوگ گئے. اچھا, اب کتے سے اب تھوڑی سی بات ذہن میں آ گئی. یہ کتا جنت میں جائے گا, کہاں جائے گا؟ کتا جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں کتے کی شکل میں نہیں جائے گا. یہ کس کی شکل میں جائے گا؟ انہیں جائے گا جنت میں بلعم بن باعورہ کی شکل میں. اب یہ بلعم بن باعورہ کون ہے؟ بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل کا ایک بہت زبردست جو ہے عابد تھا. کیا تھا؟ عابد تھا, عالم نہیں تھا, عابد تھا, عبادت گزار بہت زیادہ. اور خاص بات اس کی یہ تھی کہ بلعم بن باعورہ مستجاب الدعوات تھا. کیا تھا؟ مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں نا, جس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے, تو مستجاب الدعوات تھا. اور جو دعا کرتا اللہ قبول کر لیتے ہیں. بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان اس کے پاس آئے, کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ رات دن کا درد سر ہو گیا موسیٰ کا. جب آ رہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ زیادہ ہو جا رہا. آپ ذرا دعا کر لو, اللہ سے بد دعا کرو ان کے لیے کچھ تو بھی. انہوں نے کہا کہ مت ماری گئی ہے, میری آخرت تباہ کرنا چاہتے ہو کہ وقت کے نبی کے خلاف مجھ سے بد دعا کرواؤ گے؟ وقت کے نبی کے خلاف مجھ سے بد دعا کرواؤ گے, میری آخرت تباہ کرواؤ گے؟ اور ان کو ذرا ڈانٹ دیا. اب یہ لوگ چلے گئے, لیکن ان کو بلعم بن باعورہ کا مزاج معلوم تھا, لالچی قسم کا انسان تھا. دوبارہ آئے, پہلے کچھ ہدیے پیش کرے. یہ بیماری پہلے سے چلی آ رہی, پہلے ہدیے پیش کرے, اچھے تحفے دے دیے خوب بڑھ چڑھ کے. اور اس کے بعد بات رکھی کہ آپ کا کیا بگڑنے والا ہے, بد دعا کریں گے تو موسیٰ تو نبی ہے, وہ نبی کو تو اللہ تباہ نہیں کرے گا. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا ہم کو جتنا بولتے کچھ کم ہو جائے گا, تھوڑا ہم راحت میں آ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ تیار ہو گیا, ہدیے قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ ہدیے قبول کر لیا. اور ہدیے قبول کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کا طے کر لیا. اور ابھی اسٹارٹ کیا, اے اللہ, بس اتنا ہی بولا, اتنا ہی بولا, اے اللہ, یا رب, یا رب بولتے ہی آگے نہیں بڑھا, آگے نہیں بول پایا, اتنا ہی بولا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی, اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی. اور وہ جو ہے ایسے زبان جیسے کتا نکال کر ہانپتا ہے, وہ زبان لٹکی ہوئی ہے اور زبان لے کر ہانپ رہا ہے, ہانپ رہا ہے, ہانپ رہا ہے. بلعم بن باعورہ وقت کا مستجاب الدعوات. اور مستجاب الدعوات عام لوگ نہیں ہوتے ہیں, یعنی اللہ جس کی ہر دعا قبول کر لے, عام لوگ نہیں بن سکتے. وقت کا قطب اور ابدال ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہیں.
تھوڑی سی لالچ میں اللہ کے نبی کے خلاف یعنی کہ دل میں یہ آ گیا، اللہ نے ساری عبادتوں سے اور سارے مقام اور مرتبے سے اس کو جو ہے تو یہ کر دیا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی مول لے گا تو میرے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر علماء وغیرہ کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا عمل کیا ہے وہ بھگتیں گے، اگر عمل خراب ہے وہ خود بھگتیں گے، لیکن ان کا احترام علوم نبوت کے وارث ہونے کی حیثیت سے کرنا ہے۔ کس حیثیت سے کرنا ہے؟ علوم نبوت کے وارث ہونے کی حیثیت سے۔ اگر عمل خراب ہوگا اللہ جانے حساب دیں گے وہاں، بلکہ حشر کے میدان میں تو سب سے پہلے علماء کو لایا جائے گا۔ کس کو لایا جائے گا؟ سب سے پہلے تو علماء کو لایا جائے گا، علماء سو کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، علم دیا تھا، صلاحیت دی تھی، میری کتاب کا نور تیرے سینے میں ڈالا تھا، کیا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ وہ تفسیر کرتا تھا، وہ بیان کرتا تھا، وہ ایسا کرتا تھا اور ویسا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ سب بالکل صحیح ہے، لیکن تفسیر اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ بولے آپ بہت اچھے حضرت، اور بیان اس لیے کرتا تھا کہ کیا بات کرتے، لوگ تعریف کریں۔ ہو گئی دنیا میں، اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ اس لیے علماء حفاظ کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، اگر انسان بے عمل ہوگا تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن محتاط رہنا۔ کہتے ہیں کہ کتے کے جیسی زبان لٹک گئی اور ہانپنے لگ گیا۔ یہ جو کتا ہے اصحاب کہف کا قطمیر، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، لیکن جنت میں کہتے ہیں کہ بلعم بن باورا کیونکہ ایک اللہ کا عارف باللہ تھا، اس کو تو جنت میں نہیں ڈالنا ہے، کتے کو اس کی شکل دے دی جائے گی، کتے کو اس کی شکل دے دی جائے گی۔ اور کون سے جانور جائیں گے جنت میں؟ جنت میں اور کون سے جاندار جائیں گے؟ کوئی ایسی تحقیقی یعنی کہ قرآن میں تو کسی کا ایسا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام وغیرہ نے بہت سے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی جنت میں جائے گی، یہ بھی جنت میں ہوگی۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی یہ بھی جنت میں ہوگی، لیکن ہر جاندار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جس کا مطالبہ کریں، مطالبہ تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کرے جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ حاضر ہو جائے گا۔ اب تم وہاں گھوڑے کی خواہش کرو کیا گدھے کی خواہش کرو، جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ اویلیبل ہے۔ اور حدیث میں تو بہت سے جانوروں کے بارے میں ہے کہ گھوڑے پر سوار سفر کرے گا 500 سال تک بھی اس کی جنت ختم نہیں ہوگی، گھوڑا موجود ہے۔ سواریوں کا تذکرہ ہے، پرندے ملیں گے کھانے کے لیے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جنت میں بہت سے جانور رہیں گے، جاندار رہیں گے۔ جنت کو ہماری موٹی بھاشا میں اللہ میاں کا بہو نہیں بنا دینے کا، کیا نہیں بنا دینا، بہت وسیع ہے اللہ کی جنت، اللہ کی جنت۔ اور ہر جنتی کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش اس کے سینے میں پیدا ہوگی، زبان پر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات سنیں، اصحاب کہف کے کتے میں کیا خاصیت تھی جو اللہ اس کو جنت میں ڈال دے رہے ہیں؟ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے رہے ہیں، کیا خاصیت تھی؟ وہ بھی تو کتا ہی تھا، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے فارسی کا، بڑے مزے کا شعر ہے، سنیے آپ بھی۔ پسر نو با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ سنیے ایک بار پھر، پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف چند روز پینے کا گرفت مردم شد۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے انسانوں کے ساتھ رہا،
تو ان کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، برے لوگوں کی صحبت میں رہا۔ کس کا بیٹا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ خاندان سے نبوت والا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ غار میں کیا پڑا رہا؟ چند دن کی صحبت اختیار کی۔ اب وہ 309 سال وہ تو سوئے ہوئے گزرے، بیداری کے عالم میں تو چند دن گزرے۔ چند دن کتے نے ایمان والوں کے ساتھ رہا، کتے کو جنت نصیب ہو رہی ہے۔ چند دن ایمان والوں کے ساتھ رہا تو کتے کو بھی جنت نصیب ہو رہی ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آپ خود سوچتے ہیں۔ فارسی کا دوسرا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک بنو گے، اور اوباشوں کی، بدماشوں کی، بروں کی، گنہگاروں کی صحبتیں اختیار کرو گے، وہی مزاج پیدا ہوگا، وہی مزاج بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے فرمایا کہ کسی کے نیک اور برے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم کچھ دیکھو اس کو، کوئی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھو مت کہ یہ بندہ نیک ہے یا یہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آسان فنڈا ہے کسی کے نیک یا بد ہونے کو پہچاننے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے فرمایا فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کیا دیکھو؟ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا اللہ کے رسول نے، فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے ہی طور طریقوں کو اپناتا رہتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ کس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے؟ دوست ہی کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ تو صحبت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ عطر فروش کے پاس اٹھو گے بیٹھو گے، عطر نہ بھی لگائے تو خوشبو تو محسوس ہوگی نا، نہ بھی لگائے تو خوشبو محسوس ہوگی۔ لیکن اگر کوئلے کی کان میں جا کر جان دو، وہ کوئلے کی کان دکھتے نہیں ہیں، یہ مانگ واڑے کو جاتے جاتے وہ کیا ہے، وہ دیشی دارو کا اڈا، وہاں اگر آپ زمزم کا پانی بھی لے کر اندر بیٹھے تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے ارے نہیں بھائی وہ جگہ ویسی بھی تو کیا زمزم پی رہا، بہت بزرگ آدمی، سلام کرنا چاہیے اس کو۔ کوئی بولے گا ایسا؟ نہیں بولے گا۔ تو صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے، اس سے مزاج کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا خیال رہے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کتے کے مزاج کے اندر وفاداری اور پہرے داری ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وفاداری بھی ہوتی ہے، پہرے داری بھی ہوتی ہے۔ وفادار کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ایک مرتبہ اس کو ہڈی کھلا دی اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈنڈے سے مار کر بھی بھگاؤ گے تو دور جا کر دونوں ہاتھ سامنے رکھ کر زبان باہر نکال کر ہانپتے ہوئے خالی آپ کے اوپر نظر رہیں گی، موڈ کیسا ہے، آپ کا موڈ کیسا ہے دیکھتے رہیں گا انہیں۔ ذرا سا بھی اس کو لگا کہ انہوں رام ہو گئے تو انہیں فوراً دوڑتا ہوا آ کے پیروں میں جو ہے تو آپ کے قدم چاٹنے لگ جائے گا۔ یہ کتے کا مزاج ہوتا ہے، اور پہرے داری غضب کی کرتا ہے کتا۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان اور مقصد سے وفاداری ہر انسان کو بلکہ مومن کو ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے کتنے ہی خطرات ہو کچھ بھی ہو۔ کتا چھوڑتا ہے ساتھ اپنے مالک کا، یا جس کی روٹی ملی ہے، جس کی ہڈی ملی ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ایمان والے کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کیسے ہی ہو، دیکھیں کہاں سے یہ میری باتیں نہیں ہیں کچھ بھی، یہ جتنی بھی سنا ہے نا، ایک بھی بات میں باپن کیا ہے بینگن کچھ بھی نہیں آتا اپنے، ساری باتیں اپنی بڑوں کی سن کر لاتے ہیں آپ کے پاس۔ کس کے لے کر آتے ہیں؟ سارے، اور جن کی باتیں لے کر آتے ہیں وہ مستند ترین لوگوں کی باتیں ہیں۔ کن کی باتیں ہیں؟ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہر درس میں جب کبھی میں کہا کروں
تو میرے لیے بھی آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے زیادہ میں مستحق ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، قطعاً بھی ساری بڑوں کی ہے۔ تو کتے کے اندر جیسی وفاداری ہوتی ہے ویسی وفاداری اپنے ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر جمے رہنے کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اپنے ایمانی وسائل اور روحانی اسباب کی مکمل حفاظت کا بہترین انتظام ہر وقت کرنا چاہیے۔ کتے کو کیا کے لیے بٹھاتے؟ کیا کے لیے بٹھاتے؟ حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے۔ تو ایمان کی حفاظت کے جو اسباب ہو سکتے، آج کے دور میں آپ کا ایمان کن کن چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اچھا، اس سوال کو میں پلٹ دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا جواب دینا۔ آپ کا ایمان کن چیزوں سے خراب ہو سکتا ہے؟ کن کن چیزوں سے یا کن کن راستوں سے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا سکتے ہیں یا ایمان خراب ہو سکتا ہے؟ ان تمام اسباب اور وسائل سے اپنی حفاظت کا سامان کرنا۔ سورہ کہف کو جو کہتے ہیں نا کہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا سامان اس میں ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے اور ان کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے۔ کیا دور کی کوڑیاں لے کر آئے ہیں اور کیسی کیسی باتیں جو ہیں موتیوں کی طرح کتابوں میں ثبت کر کے چلے گئے۔ بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ اور مستقبل کے بدلتے منظر نامے پر ہمیشہ چوکنا نظر ہونا۔ کتے کی نظر کیسی رہتی؟ بہت خطرناک رہتی۔ دور سے دیکھ لیتا انہیں اور بھانپ لیتا، ایسا نہیں کہ خالی دیکھ لیتا، بھانپ لیتا انہیں سامنے والا کون سے ارادے سے ہے، اور برابر جو ہے تو جھپٹ کر وہ جو خطرہ تھا اس خطرے کو نپٹانے کی کوشش کرتا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور ہمارے ملک کا یا ہمارے پورے خطے کا یا پوری دنیا کا جو سیاسی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے یا جو معاشی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے یا سماجی جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ کون سی رسومات، عادات، خرافات اور کیفیات ہیں جو اسلام کے منافی ہیں اور سماج میں رواج پا رہی ہے، ان سے حفاظت کا سامان کرنا، چوکنا رہنا، باخبر رہنا۔ اما ہم تو خالی جو ہے ایک ہی چیز سے باخبر ہے، وہ خالی وہ ریل دیکھنے سے باخبر ہے۔ جس کو دیکھو بس انہیں موبائل ہاتھ میں لیا کہ بس وہ ریل دیکھنے میں 2 گھنٹے نکل جا رہے، اللہ کی پناہ، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پتہ نہیں چل رہا۔ اور کیا ہے وہ سارے پرینک، اور پرینک کیا ہے؟ سب بنے بنائے، کوئی اچانک کے نہیں رہتے، وہ سب طے رہتا، پہلے سے رہتا ہے، کیمرے والا رہتا، اسکرپٹ رہتی، ایسا کریں گے آپ ویسا کرنا، اور ہم بیوقوف بنتے رہتے ہیں۔ چلو بھئی ایکسیڈنٹ ایک آدھا اور ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے اچانک ہو گیا، اسکرپٹڈ نہیں ہے، تو سمجھ میں بھی آئے بات۔ سوشل میڈیا پہ کون سی چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے؟ بولیے مجھے۔ ایسی ہو جاتی ہے ڈائریکٹ، سب اسکرپٹڈ ہے۔ بعض آپتا ایک ریل ڈالنے کو 2 گھنٹے صرف کر کے ڈالتا ہوں گا، اور ہم بیوقوف بن کے دیکھتے رہتے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ تو یہ ساری چیزوں سے چوکنا رہنا، حفاظت کا سامان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتے کا تذکرہ کیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور یہ کتا جنت میں جائے گا صحبت کی وجہ سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب چند نوجوان غار کی طرف یعنی کہ نکل پڑے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نوجوان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ نوجوان ظاہر سی بات ہے اصحاب کہف ہے۔ جب وہ نکلے تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ غار پر پہنچنے سے پہلے انہوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی اذ اول فتیۃ الی الکہف، غار میں پہنچے نہیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب غار کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف جانے لگے، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نوجوان جب غار کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے ایک دعا کی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے
والد بزرگوار تھے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے حضرت مولانا منظور نعمانی کی خدمت کا موقع ملا ہے، الحمدللہ۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا عارفانہ دعا ہے۔ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کیا لکھا ہے حضرت نے کہ یہ دعا جو اصحاب کہف نے غار میں پہنچنے سے پہلے کی تھی، یہ دعا عارفانہ دعا ہے، ایک دم جامع ترین دعا۔ فتنوں کے دور میں اس دعا کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے بھی، مسائل سے بھی، حالات سے بھی، مشکلات سے بھی، پریشانیوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دعا کیا جان میں ہے، آپ تھوڑا غور کریں۔ پہلا جملہ انہوں نے جو دعا میں استعمال کیا، ربنا، یہیں پر عقیدہ پورا واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کارساز مان رہے ہیں، اللہ کو مدبر مان رہے ہیں، اللہ کو خالق مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔ آگے فرما رہے ہیں آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت پر مرحمت فرما دیجئے۔ اور رحمت میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ سے مراد حفاظت بھی آ گئی، روزی بھی آ گئی، راحت بھی آ گئی، سکون بھی آ گیا، ساری چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے رحمت۔ انسان اگر اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے راحت بھی مانگ رہا ہے، روزی بھی مانگ رہا ہے، حفاظت بھی مانگ رہا ہے، ساری چیزیں رحمت کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور رشد کی استدعا کی، یعنی رشد مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ اور رشد کس کو کہتے ہیں، یہ بات غور سے سنیں۔ رشد یہ ہے کہ ہر معاملے کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر معاملے کو ہم ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح سمجھے، اور ہر معاملے میں ہمارا فیصلہ ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح ہو۔ یعنی ہم آپ کے نام کی خاطر، آپ کی توحید کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، گھر بار، بیوی، بچے، شادی شدہ تھے سب، نوجوان بچے نہیں تھے، چھوٹے شادی شدہ تھے، مفسرین نے لکھا ہے شادی شدہ تھے، بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دولت کو، اثاثے کو، سرمائے کو، گھر کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر ایک نظریے کی بنیاد پر نکل جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے۔ آدمی صرف جاب کرنے ابروڈ جاتا ہے، سال بھر کے لیے جاتا ہے، ریٹرن کا جو ہے تو ٹکٹ بھی ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن جانے سے پہلے دل کے اوپر ہزار قیامتیں ٹوٹتی ہے۔ ماں الگ روتی ہے، بیوی الگ روتی ہے، آدمی اگر الگ پریشان ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی خاطر نکل جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ان حالات میں آدمی پریشان ہو، دل دکھا ہوا ہو اور غمگین ہو، سامنے مسائل ہو، پیچھے مشکلات ہو، یہ دعا کا اہتمام کرنا حضرت مولانا منظور نعمانی نے لکھا۔ یاد کریں سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں ہے، 10ویں آیت میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ کتنی مختصر دعا ہے، اگر آپ بیٹھ جائیں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ دعا آپ کو پوری ازبر ہو جائے گی، 5 منٹ کے اندر۔ تو کوشش کریں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ از اول فتیہ، فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کو، کس کو کہتے ہیں، نوجوانوں کو۔ اچھا، اس سے یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فتیہ لائے، اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دعوت حق کو ہر دور میں قبول کرنے والے ہمیشہ نوجوان ہی رہے ہیں، ہمیشہ کون رہے، نوجوان رہے ہیں۔ اور بوڑھے جو رہتے ہیں تھوڑے ضدی قسم کا بن جاتا ہے انسان، اس کو جو ہے سماج سے بغاوت کرنے میں اپنی انا کے خلاف لگتا۔ تھوڑا سوچیں آپ، کتنا اسٹرانگ شیلٹر تھے، کتنا مضبوط سہارا تھے ابو طالب اللہ کے رسول کے لیے۔ بڑے سے بڑا ظلم و ستم کا پہاڑ
ابو طالب کو ٹکرا کر پاش پاش ہو جایا کرتا تھا، لیکن ابو طالب باوجود کہ اللہ کے نبی کو سچا مانتے تھے، باوجود کہ نبی مانتے تھے، لیکن ایمان کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ یہ قبیلے والے کیا بولیں گے؟ یہ زمانے والے کیا بولیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کیا؟ ابو طالب کے بیٹے علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، بچے تھے بالکل، لیکن اللہ کے رسول نے کہا فوراً ایمان قبول کر لیا، فوراً ایمان قبول کر لیا۔ ہر دور میں دعوت حق کو قبول کرنے والے نیا خون، تازہ خون اور نئی نسل اور نوجوان نسل ہی آگے رہی ہے۔ تاریخ میں جتنے بڑے بڑے انقلابات ہوئے ہیں، اگر آپ ان انقلابات کی تاریخ پڑھو گے تو آپ کو نوجوانوں کا ہی ہاتھ نظر آئے گا۔ ہمارا ملک اور ہمارے ملک سے مراد صرف بھارت نہیں، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، جاپان، یہ پورا علاقہ ایک نوجوان کا فتح کیا ہوا ہے۔ کیا عمر تھی محمد ابن قاسم کی جب وہ یہاں آئے تھے؟ تو کیا عمر تھی محمد ابن قاسم کی؟ 17 سال کے۔ کتنے؟ 17 سال۔ ابھی تو ہمارے یہاں اب 17 سال کا دور ایسا ہو گیا کہ اس کے ہونٹ خشک نہیں ہو رہے، ابھی مسیں گیلی نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک باپ کیا بولتا؟ بچہ جو ہے 12ویں بھی پڑھ رہا، انہیں 12ویں پڑھ رہا، بولے تو 17 سال کا ہو گیا۔ ارے بچہ ہے جی، کچھ اس نے مستی کرا گلی میں، باپ کو جا کے شکایت، ارے نظر انداز کرو جی، بچہ ہے ابھی، آپ کے گھر میں بچے نہیں ہے، ایسا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھ کے نہیں آنا، بچہ ہے، باپو نے بھی ذرا دیکھتے رہنا۔ 17 سال میں یہ پورا علاقہ فتح کر دیے تھے اللہ کے بندے نے۔ محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، فاتح اندلس، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا عمر تھی طارق ابن زیاد کی؟ پڑھیں ذرا، اب وہ ناول ہے، وہ زمانہ تھا، اس میں پڑھتے تھے، میں آپ کو رائے تو نہیں دوں گا، لیکن مزہ آتا تھا عنایت اللہ التمش کو پڑھنے میں، مزہ آتا تھا۔ کون کون پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ نے پڑھے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی پڑھے؟ ہاں، اسلامی تاریخی آپ بھی پڑھیں آپ، ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں دیکھیے کیسے تھے۔ نوجوان ہمیشہ جو ہے کام آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بہت سے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک دو کا نہیں ہے۔ نمرود کے زمانے میں جس نے سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکائی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کچھ پختہ عمر کے نہیں تھے۔ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور پورے کے پورے بتوں کو مسمار کیا تھا، اس وقت وہ کچی عمر کے تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ جب آئے، عید سے واپس آئے، دیکھا کہ سارے بت پڑے ہوئے ہیں، تو سب حیران رہے، ارے کون کیا بھئی یہ؟ ابھی جاتے وقت تو اچھے تھے، آپ کیسے ہو گئے؟ تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، قرآن کہتا ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان کے بارے میں سنا، اس کے ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا تھا، ابراہیم بولتے اس کو، ابراہیم۔ کیا کہا قرآن نے؟ کون تھے ابراہیم؟ نوجوان تھے۔ نوجوانوں کے تذکرے قرآن نے بہت کیے، بوڑھوں کے کم ہیں، نوجوانوں کے تذکرے بہت ہیں قرآن میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے۔ ساری مصر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں جو چیمے گوئیاں کرتی تھیں، ان چیمے گوئیوں کا تذکرہ قرآن نے جس الفاظ میں کیا، قرآن کہتا ہے امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ مصر کی عورتیں یہ کہتی تھیں کہ عزیز کی اور والی مصر کی بیوی اپنے گھر میں کام کرنے والے نوجوان بچے کے ساتھ جو ہے تو دل لگا رہی ہے۔ نوجوان بچہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی سورہ کہف میں آپ آگے پڑھیں گے، حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ خضر سے ملاقات کیجئے، آپ سے زیادہ جانکار ہیں، تو حضرت نے فرمایا باری تعالیٰ پتہ تو دیجئے،
پتہ تو دیجئے۔ اللہ نے فرمایا چلتے رہیے، ساتھ میں مچھلی وغیرہ توشے کے ساتھ لیجئے، جہاں مچھلی غائب سمجھ لینا وہاں مل جائیں گے بڑے میاں، جہاں مچھلی غائب ہوگی بڑے میاں کہاں ملیں گے؟ وہیں غائب ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فلما ابرح، آگے آیت ہے قرآن کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ہاں، کہ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، کون تھے نوجوان؟ حضرت کے شاگرد تھے، یوشع بن نون، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد نبوت سے بھی سرفراز کیا تھا، نبی بھی بنے تھے۔ اور یہ اتنی پرانی تاریخ کہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو کیا عمر تھی؟ کیا عمر تھی؟ 40 سال۔ تو 40 سال کے بڑھاپے کی عمر ہے کیا؟ پھر آپ لوگ 40 سال کی بڑھاپے کی بولے تو مجھے تو عصا لے کے چلنا پڑے گا پھر۔ ہاں، 40 سال نوجوانی کی عمر ہے، 40 سال ہاں نوجوانی کی، بلکہ بھرپور جوانی کی عمر ہے 40 سال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز کیا تو 40 سال، اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق 38 سال کے، عمر اور عثمان وہ 1-2 سال کا اور فرق ہے، اور حضرت علی تو بچے ہی تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا، لا فتح الا علی۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ لا فتح الا علی، علی کے جیسا تو کوئی مضبوط یعنی کہ نوجوان ہے ہی نہیں، کوئی نوجوان نہیں مگر علی، مطلب ہے کہ علی کے جیسا کوئی نوجوان نہیں، ایسے خوبروت اللہ کے رسول۔ ساری تاریخ آپ دیکھ لیجئے نوجوانوں سے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا معرکے سر کی ہے، سبحان اللہ، کیا معرکے سر کی ہے۔ معلوم ہے کسریٰ کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں کیا لکھا تھا حضرت خالد بن ولید نے؟ خالد بن ولید نے لکھا تھا کہ ان معی قوما یحبون الموت کما تحبون الحیات۔ خالد بن ولید نے کسریٰ کے بادشاہ کو لکھا تھا، کیا لکھا؟ کسریٰ کو لکھا تھا، فارس کے بادشاہ کسریٰ کو خط لکھا، اور اس میں لکھا ان معی قوما یحبون الموت کما تحبون الحیات، میرے ساتھ جو فوج ہے وہ موت کو ایسے چاہتی ہے جیسے تم زندگی کو چاہتے ہو۔ میرے ساتھ ایسی فوج ہے جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ اور ایک مرتبہ دوسری کسی خط میں حضرت نے لکھا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کہ ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما تحب فارس الخمر، میرے ساتھ جو فوج ہے وہ اللہ کے راہ میں قتل ہونے کو ایسے پسند کرتی ہیں جیسے تم فارس کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ یہ جذبہ نوجوانوں میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری لمحات، اور آپ جو ہیں اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ فرما رہے ہیں، اور اس لشکر کی سربراہی آپ دیتے ہیں اسامہ بن زید بن حارثہ کو۔ کیا عمر تھی اسامہ کی اس وقت؟ حضرت اسامہ بالکل نوخیز، نوجوان نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل نوخیز، اور اس لشکر میں اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور بڑے بڑے کبار و اجل صحابہ اس لشکر کے اندر موجود ہیں، اور اس لشکر کی سپہ سالاری اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ بن زید کو دی تھی۔ لوگوں نے کہا بھی حضرت عمر سے آ کے کہ کیا ہے یہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں اور اللہ کے رسول نے اسامہ کو سپہ سالار بنا دیا، آپ جا کر بات کریں، کیسے قابو کریں گے یہ؟ عمر نے کہا تھا میری مت ماری گئی ہے، اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کرے اور میں جا کر اس بارے میں بات کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد ہے یا نہیں ہے؟ کتنے ہفتے چلا تھا یہ؟ کتنے ہفتے چلا تھا اپنے پاس لشکر اسامہ کی روانگی؟ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوا، وہ سوالہ کر رہے پیچھے، ارے ان کا لشکر جا رہا کہ نہیں؟ کہتے 10 ہفتے ہو گئے، 12 ہفتے ہو رہے، انہوں لشکر میں پڑے آلے، لشکر جا رہا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ارے اللہ کے بندے، لشکر جانے سے کیا تیرے کو جا کے وہاں پر کیا جہاد کرنے کا تھا کیا؟ اس لشکر سے کیا اسباق مل رہے، اس اسباق سے اپنے دامن مراد کو بھرنا تھا۔ وہ سبق گیا تیل لینے، ان کا دماغ زیادہ چل رہا، وہ لشکر جا رہا ہی نہیں، بولے 12 ہفتے ہو گئے لشکر جا رہا ہی نہیں۔ بہرحال نوجوانوں نے جو کارنامے انجام، اور نوجوان جو کارنامے انجام دے سکتے بوڑھے نہیں دے سکتے۔ پورا نماز پڑھنے کا تو کرسی ہونا ان کو، انہوں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھے تو ہانپنا شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں میدان میں جاؤ بولے تو جاتے، پھر بوڑھے، پھر انہوں بہانے ڈھونڈتے، ہاں ہماری عزت کے خلاف ہے، خاندانی روایت کے خلاف ہے، یہ کچھ بھی نئے شوشے لانا نہیں، یہ نئے کامہ بولنا نہیں۔ کہیں تو بھی تسلی دینا ہے نا دل کو، عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے، تو گھما پھرا کے نہیں، یہ کہاں سے نئے باتیں لے کے آ گئے، چپی کئی کتبی یہ رہتے۔ ہاں لیکن اللہ کے رسول نے، قرآن نے، شریعت نے نوجوانوں پر بہت اہمیت دی، نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اس طرف کی ہے۔ بہرحال اور نوجوان کے بارے میں اور ایک بات یاد آگی بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ اس میں ایک اللہ کے رسول نے فرمایا شاب نشأ فی طاعت اللہ، ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی بڑی پاکیزہ اور اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بوڑھا بہت عمر گزری اس کی، اس نے کئی دن اور کئی رات اس نوجوان سے زیادہ دیکھے، تہجد بھی زیادہ ہوگی، عبادتیں زیادہ ہوگی، روزے اور اس کے صدقات اور اس کی نمازیں یقیناً اس نوجوان سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے اللہ عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو جگہ دے گے جو جوانی کے عالم میں بھی جو ہے اللہ کی اطاعت میں لگا رہا۔ ہاں گناہ کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا نیکی بولیں گے اس کو؟ ارے بھائی اگر کوئی بوڑھا بولے کہ میں بے ہنگم بھاگتا نہیں تمہارے جیسا، میں کوئی ریس ویس میں جاتا نہیں، میرے کو یہ چھچورے چالے اچھے نہیں لگتے، ارے میاں تم دوڑ ہی نہیں سکتے، برابر ہے نا؟ ہاں اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ مرحمت فرمائیں۔ بہرحال میں نے آیتیں تو پڑھی تھی تقریباً 8 سے 10، 2 آیتیں ہوئی ہیں، تیسری آیت شروع کروں گا تو وقت کافی ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں اس پہ بس کر دینا چاہیے۔ بہرحال آج جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ 2-3 باتیں کہہ کے آج کے درس کو موقوف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اگر حیات مستعار عطا فرمائی اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ پھر اگلے مہینے میں اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ آج جو حصے ہم نے پڑھے اس میں جو چیزیں ہیں، پہلی بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز ایمان اور اس کی طاقت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان اور اس کی طاقت ہے۔ ایمان انسان کے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ ایمان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نوجوان ہیں، کمزور ہیں اور بادشاہ جان لیوا ظلم کرنے پر قادر ہے۔ ایمان نے یہ دیکھا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، سامنے والا کیا ہے اس سے مجھے لینا دینا نہیں۔ ایمان انسان کے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، بات یاد آ گئی تو بتا دوں۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں، لاٹیاں جو بھی تھی پھینکی اور حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ اس کے سامنے ظاہر کیا، معجزے کے سامنے جادو ٹک نہیں سکا اور جادوگروں کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ جادوگر نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ کے نبی ہے۔ سارے کے سارے جادوگر آن واحد میں دین موسوی کو قبول کر گئے۔
1 منٹ ہوا ایمان قبول کر کے، 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ فرعون نے کہا باز آ جاؤ، میں نے تم کو بلایا تھا، تمہارے لیے عہدے بھی طے کر دیا تھا، بڑی موٹی رقم بھی طے کر دی گئی تھی، اور مجھے پوچھے بغیر اس کے اوپر ایمان لے آتے ہو۔ لگتا ہے تمہاری سب کی ملی بھگت ہے، یہ تمہارا گرو ہے، تم سب چیلے ہو۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں مان جاؤ، اور یہ سوچ سے، فکر سے، عقیدے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ایک طرف کا ہاتھ دوسرے طرف کا پیر کاٹ دوں گا، اور اس پر بس نہیں، ایک طرف کا پیر ایک طرف کا ہاتھ کاٹ کر بعد میں پھانسی پر لٹکا دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ کتنے منٹ ہوئے ایمان قبول کر کے ہیں؟ 1 منٹ۔ کیا کہا جادوگروں نے کہا تجھ سے جو بنتا ہے کر لے، ہم تو اللہ کی وحدانیت پر اب قائم ہیں۔ ایمان انسان کے اندر جرت پیدا کرتا ہے۔ موب لنچنگ ہو تو JSR کے نعرے نہیں لگواتا ہے، ہاں حالات بگڑ جائیں تو کلچرل ایکٹیویٹی کے نام پر دینی شاعر کا کھلواڑ کرنے کی ایمان اجازت نہیں دیتا ہے، ہاں لیکن اگر ایک ایمان والا تھوڑے سے حالات کے تھپیڑے لگنے پر اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریات اور اپنی تعلیمات سے بغاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں شروع سے ہی پیوست تھا ہی نہیں، کمزور ایمان کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ کمزور ایمان نہیں بچائے گا۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایمان صرف ایمان کی رٹ لگانے سے اور ایمان کے بولنے سے نہیں ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے۔ اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ ایمان انسان کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے، واجبات فرائض پر دوسری چیزوں کو فوقیت نہ دے۔ انسان جن چیزوں کا اللہ کے یہاں سوال ہے اس کی پہلی اہمیت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آئی ہے؟ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان صرف جرأت اور ہمت ہی پیدا نہیں کرتا ہے، ایمان اگر دل میں پیدا ہو تو دوسرے ایمان والے کے ساتھ ایمان اپنا تعلق خود بخود پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ کیسے؟ 6 الگ الگ نکلے تھے، ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، اجنبی ہیں، بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پتہ چلا ایک اللہ کو ماننے والا سامنے والا بھی، ارے بھائی میں بھی تو وہی ہوں، آپ بھی تو وہی ہیں، اور سب مل گئے، ایک جماعت بن گئی، اور جماعت بن کر منظم طور پر اگلا قدم طے کیا۔ ایمان اگر ایمانی اخوت نہیں پیدا کر رہی ہے، ایمان کے باوجود مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، مسلمان کے بارے میں تہمتیں ہو رہی ہیں، ایمان کے باوجود مسلمان کی عزتوں کے سودے کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان شروع ہی سے دل میں اترا ہی نہیں ہے۔ ہاں 2 باتیں۔ تیسری بات، ایمان اور عمل والے بے بنیاد باتیں، توہمات، خیالات اور غیر ضروری جو عقیدے رہتے، فلاں ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، اور محرم میں شادی کرو گے تو وہ ہو جائے گا، اور اس میں ایسا کرو گے تو وہ، ایمان اگر سچا ہے تو ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ بھرے میلے میں کھڑے ہیں، بھرے میلے میں، لیکن اکیلے ہیں، بھرے میلے میں ہیں، اکیلے ہیں۔ کون؟ اصحاب کہف۔ پوری انسانیت اس وقت جو موجود ہے وہاں شرک میں مبتلا ہے، ایمان سینے میں محفوظ ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا۔ بے بنیاد خیالات، کفریہ خیالات، مشرکانہ خیالات، ان کو اندر آنے کی اور پنپنے کی گنجائش ہی نہیں دیتا ایمان۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج کے یہ سارے یوں سمجھ لیجیے کہ اسباق ہیں۔ جب کوئی جھوٹے معبودوں سے نکل کر اور ان سے کنارہ کش ہو کر، ان سے ہٹ کر ایمان کی دولت کو گلے لگاتا ہے، تو یقین مانیے کہ کائنات کی ہر چیز
اس کے لیے معاون ثابت ہونے لگ جاتی ہے، اس کے لیے معاون ثابت ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی ہجرت کو آپ سامنے رکھیے، اصحاب کہف کی ہجرت کو سامنے رکھیے، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا سارا اثاثہ اور سرمایہ چھوڑ کر نہیں، خیر باد کہہ کر نکلے تھے، لیکن وہی لوگ جو اپنے گھروں سے بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے تھے، اپنے اپنے وقت کے مالدار ترین لوگ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اور صرف ظاہری دولت نہیں، ایمانی دولت بھی، اخلاقی دولت بھی، معاشی دولت بھی، سیاسی طاقت بھی، اللہ نے سب کچھ فراہم کیا ہے مہاجرین کو۔ اور پچھلے مت جائیے، ابھی حال میں ہمارے پڑوس میں جتنے سیاسی گرگے ہیں تقریباً مہاجرین ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ تقریباً مہاجرین ہیں، ادھر ادھر کے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے موضوع سے بھی ہٹ گئے۔ تو یہ ایمان، یہ چند اسباق ہے۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ اس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد علی کل شیء۔ اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا إلى أحد من الناس. اللهم اغفر لنا واختر لنا ولا تكلنا إلى اختيارنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا اللہ فیصلے فرما دیجئے۔ مولا کریم بڑے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا کریم عاجز ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں، کمزور ہیں، اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں۔ اللہ آپ کی توفیق اگر شامل حال نہ رہی تو مولا توبہ بھی نہ کر پائے۔ مولا کریم آج ہم سچے پکے دل سے آپ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، مولا کریم معاف فرما دیجئے، مولا کریم معاف فرما دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، مولا کریم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ہمارے ملک بھارت میں آج گزشتہ کل ملک کی آزادی کا جشن منایا گیا۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یقیناً ان کے پیش نظر اور ان کی آنکھوں میں اس ملک کے آزادی کے بعد اسلام اور اسلامی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل رہا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے مولا کریم آج کے حالات اس کے بالکل الٹ نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اس ملک کی آزادی کی خاطر ہمارے اسلاف نے جو خواب دیکھے تھے، مولا کریم ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما دیجئے، مولا کریم ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما دیجئے۔ مولا کریم اس ملک بھارت کو اسلام کا گہوارہ بنا دیجئے، اس ملک کے چپے چپے اور اس ملک کے ہر گھر کے اندر اسلام کی اللہ رحمت کے سایوں کو آپ پہنچا دیجئے۔ مولا کریم بالخصوص فلسطین کے حال زار پر رحم فرما دیجئے۔ مولا کریم نہتے بچے، کمزور عورتیں، بوڑھے اللہ مر رہے ہیں، اللہ کٹ رہے ہیں، مولا کریم آپ کے نام لیوا ہیں، اللہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اللہ جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجئے، ہماری بے بسی پر رحم فرما دیجئے۔ مولا کریم روٹی کے ایک ٹکڑے کی خاطر لائن میں لگے ہوئے ہیں اور بموش سے چھینتڑے اڑ رہے ہیں، اللہ یہ کیسا ظلم ہے۔ اللہ آپ تو ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتے، اللہ آپ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، ظالموں کو آپ کبھی معاف نہیں کرتے۔ مولا کریم ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے نابود فرما دے، مولا کریم ان کا خاتمہ فرما دے، اللہ ان کے عزائم کو اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیجئے، اللہ ان کی اسٹریٹجیز کو ان کے خلاف کر دیجئے۔ مولا
کریم ان کے ہتھیاروں کو ان کے خلاف کر دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے بالخصوص حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال زار پر رحم فرما، رحم کرنا، اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو بھولے ہیں تجھے، تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کرنا، اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو بھولے ہیں تجھے، تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ مولا کریم حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ حلال پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ کامیابی کا، نیک نامی کا، سرخ روئی کا اللہ ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم اپنی آخرت کا استظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم بھی آپ سے آپ کی محبت اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے دلوں کی کثافتوں کو، آلودگیوں کو، گندگیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے۔ مولا کریم ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جو زندگی آپ کو پسند ہے، جو آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے چاہتے تھے۔ اللہ اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ ایمان کے مراحل کو سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ ترجیحات کو سمجھنے والا بنا دے۔ مولا کریم ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رسمی ایمان، رسمی اسلام، رسمی دین، رسمی دینداری اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ حشر کی رسوائی کا سامان ہے یہ چیز، رسمی عبادتیں، رسمی اسلام، اللہ حشر کی رسوائی سے بچا دیجئے۔ اللہ حشر کی رسوائی سے بچا دیجئے۔ اللہ ہم بھی انسان ہیں، کمزور ہیں، اللہ کمزور ہیں، شیطان اور نفس سے مغلوب ہیں۔ مولا کریم بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب ذرا کوئی اچھا کام ہو جائے نظریں اوروں کی طرف دیکھتی ہیں کہ استحسان کی نظروں سے دیکھ تو نہیں رہے ہیں۔ اللہ یقیناً یہ ریاکاری ہوگا، یقیناً یہ اللہ دکھلاوا ہوگا۔ اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ٹوٹی پھوٹی محنتیں جو کچھ بھی ہیں اللہ آپ قبول فرما دیجئے۔ اللہ اخلاص دیجئے، اللہ اخلاص دیجئے، اللہ اخلاص دیجئے، اللہ استقامت دیجئے، اللہ استقامت دیجئے، اللہ استقامت دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اللہ آپ بوڑھوں اور بچوں اور خواتین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ یوں ہی عطا کیے بغیر واپس نہیں کرتے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سامنے رکھ کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اللہ یہاں جتنے بیٹے ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، راحت میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، راحت میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، اللہ سب کو صحت ایمانی و جسمانی عطا فرما۔ اللہ صحت ایمانی و جسمانی عطا فرما۔ اللہ رحمت عطا فرما، اللہ رحمت عطا فرما، اللہ برکت عطا فرما، اللہ رحمت اور برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو مقروض ہیں، اللہ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اور ان کی بے روزگاری کے خاتمے کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ آپ نے تو خود ہی کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْكُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ آپ رزاق ہیں، اللہ آپ رزاق ہیں، آپ ذو القوت المتین ہیں۔ بے روزگاروں کو روزگار کے اسباب پیدا کر دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں، جو سال ہر سال سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اللہ سب کو شفاء کلیہ عطا فرما، اللہ سب کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کے احترام کی توفیق دے، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ محبت کا، عاطفت کا، شفقت کا،
کا مودت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بہت کچھ ہے دلوں میں جو مانگنا ہے، اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ذہن میں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ذہنوں سے اس وقت محو ہے۔ اللہ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، آپ ہی نے تو کہا ہے۔ اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں ہمارے سینوں میں کیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے، کب کون سی چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہماری مصلحت میں ہوں مولا کریم ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ایسی تمام چیزیں جس کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن ہماری مصلحت میں نہیں ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اور محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔